وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما ترکت استلام هذين الركنين، نہیں میں نے چھوڑا ان دونوں کونوں کا استلام کرنا، ان دونوں کونوں کو چھونا نہیں میں نے چھوڑا، فی شدت نہ سختی میں، ولا رخاء نہ نرمی میں، منذ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلیمہما، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کا استلام کیا. میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کونوں کا استلام کرتے دیکھا ہے تب سے میں نے ان کا استلام کرنا نہیں چھوڑا. سختی ہو تب بھی میں ان کا استلام کرتا ہوں، نرمی ہو تب بھی استلام کرتا ہوں، رش ہو تب بھی کرتا ہوں، رش نہ ہو تب بھی کرتا ہوں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معنی آپ کی سنتوں کی پیروی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. صحابہ کے نام آپ سے شدید محبت کرتے تھے، اور وہ ان کی محبت کیا تھی کہ وہ آپ کی سنتوں کی پیروی میں بہت شدید تھے، آپ کی سنت نہیں چھوڑتے تھے، حتی الامکان آپ کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. آج تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں عمل بڑا ہے، فلاں عمل چھوٹا ہے، اس عمل کی اتنی اہمیت نہیں ہے، یہ عمل واجب ہے کہ مندوب ہے کہ مباح ہے. ہم ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. صحابہ کرام ان چکروں میں نہیں پڑتے تھے. وہ یہ دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم بھی کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کریں گے. تو حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کونوں کو چھوتے دیکھا ہے، اس کے بعد سے میں نے کبھی ان دونوں کونوں کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نہ چھوا ہو. میں نے ہمیشہ ان کونوں کو چھوا ہے، چاہے سختی ہو، چاہے نرمی ہو، چاہے رش ہو، چاہے رش نہ ہو. اگرچہ یہاں اب علماء کی رائے ہے، علماء کہتے ہیں اگر رکن یمانی کو، دونوں کونوں سے مراد ایک رکن یمانی ہے اور ایک حجر اسود. حجر اسود کا بھی استلام ہوتا ہے اور رکن یمانی کا بھی استلام ہوتا ہے. ان دونوں کے استلام کا اپنا اپنا طریقہ ہے، ان دونوں کے استلام کا اپنا اپنا مخصوص طریقہ ہے. رکن یمانی کے استلام کا طریقہ یہ ہے کہ رکن یمانی کو دائیں ہاتھ سے چھو لیا جائے. اس کو چومنا صحیح نہیں ہے. رکن یمانی کو اس کو دائیں ہاتھ سے، بس دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے بھی نہیں چھونا چاہیے. اس کو دائیں ہاتھ سے اس طرح کر کے ہاتھ پھیر کر بس ہاتھ پھیر لینا چاہیے. یہ ہے رکن یمانی کا استلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور حجر اسود کا استلام کیا ہے کہ انسان اس کو چومے. اگر اس کو چوم نہ سکے، پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے، 4 طریقے ہیں حجر اسود کے استلام کے. انسان اس کو چوم لے، چوم نہ سکے، تھوڑا دور ہو لیکن اتنا بھی رش نہ ہو، وہ انسان اس کو ہاتھ لگا سکے تو حجر اسود کو ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو چوم لے. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر زیادہ رش ہو کہ وہ ہاتھ بھی نہ لگا سکے لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی عصا وغیرہ، کوئی لاٹھی وغیرہ، تو لاٹھی وغیرہ سے وہ حجر اسود کو لاٹھی لگائے اور وہ اس لاٹھی کو چوم لے. یہ تیسری صورت ہے. یہ حجر اسود کے حوالے سے یہ صورتیں ہیں، یہ رکن یمانی کے حوالے سے نہیں ہے. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر وہ بندہ دور ہو اور رش ہو اور وہ رش کی وجہ سے قریب نہ ہو سکے، نہ چوم سکے، نہ خود چھو سکے، نہ لاٹھی لگا سکے، پھر دور سے اشارہ کر کے اللہ اکبر تکبیر کہہ کے پھر آگے بڑھ جائے. تو حجر اسود کے استلام کی 4 صورتیں، اور رکن یمانی کے استلام کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے چھو لے. لیکن اگر رش ہو، وہ اس کو دائیں ہاتھ سے نہ چھو سکے، تب پھر اس کی طرف اشارہ کرنا اور تکبیر کر کے اشارہ کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے. پھر ایک ہاتھ سامنے کر کے، تو پہلی دفعہ جب شروع کریں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور باقی چکروں میں اللہ اکبر. یہ جو طواف ہے کنکر مارے جاتے ہیں تو یہ سب اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کی یاد کے لیے. تو جب طواف شروع کیا جائے، پہلا طواف جب شروع کیا جائے اس وقت بسم اللہ پڑھ کے طواف شروع کیا جاتا ہے. اور اگر انسان دور ہو تو انسان دور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کرے. اور پھر باقی چکروں میں انسان اگر دور ہو ہاتھ کے اشارے سے، ہاتھ کا اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ دے اور آگے بڑھ جائے اگر دور ہو.
لیکن یہ کہنا کہ آج کل یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان چوم سکے یا انسان ہاتھ لگا سکے، چھڑی لگا سکے، ممکن ہے آج بھی۔ رش نہ ہو تو بالکل ممکن ہے، رش ہو تب بھی ممکن ہے۔ اب جب رش ہوگا اس رش میں بھی جو لوگ بالکل خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ہوں گے، تو اب کوئی نہ کوئی تو حجر اسود پر ہوگا جس کی وجہ سے باقی لوگ نہیں ہوں گے۔ تو یہ کہنا کہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، ممکن ہے آج بھی، لیکن انسان دھکم پیل کر کے حجر اسود پر پہنچے اور دھکم پیل کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کے پاؤں دے کے، لوگوں کو تنگ کر کے حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرے، حجر اسود کو چومنا فرض نہیں ہے۔ حجر اسود کا استلام اور طریقوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب حجر اسود کو چومنا فرض نہیں ہے لیکن لوگوں کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، تو ایک انسان سنت کام کرنے کے لیے لوگوں کو ایک حرام کام کرے۔ اگر بہت زیادہ رش ہو تو ضروری نہیں ہے کہ انسان استلام کرے۔ حضرت ابن عمر کی یہ رائے تھی۔ حضرت عمر شدت ہوتی، نرمی ہوتی، رش ہوتا یا رش نہ ہوتا، وہ ہر حال میں وہ جو ہے وہ استلام کرتے تھے۔ لیکن ویسے علماء کی جو راجح رائے ہے وہ یہی ہے کہ اگر رش وغیرہ ہو اور استلام ممکن نہ ہو، حجر اسود کو تو استلام ممکن ہوتا ہے، اس کی تو 4 صورتیں ہیں، قریب جائے بغیر بھی استلام ممکن ہے، رکن یمانی کا استلام ممکن نہیں ہے قریب جائے بغیر۔ تو علماء کی رائے یہ ہے اگر رکن یمانی پر رش ہو تو انسان پھر وہاں سے استلام کیے بغیر بھی گزر جائے۔ جی، چوتھی صورت میں چومنا نہیں ہے، چوتھی صورت میں صرف اشارہ کرنا ہے، ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھ جانا ہے۔ قلت لنافع، راوی حدیث کہتے ہیں میں نے نافع سے کہا، حضرت عبید اللہ کہتے ہیں، یہ جو اس سند میں عبید اللہ ہیں وہ نافع سے بیان کر رہے ہیں۔ تو وہ راوی کہتے ہیں میں نے نافع سے کہا اکان ابن عمر یمشی بین الرکنین، کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ چلتے تھے دونوں رکنوں کے درمیان؟ قال، تو انہوں نے فرمایا، حضرت نافع نے فرمایا جو حضرت ابن عمر کے شاگرد ہیں، آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے کہا انما کان یمشی، ہاں وہ دونوں رکنوں کے درمیان، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان چلتے تھے، لیکون ایسر لاستلامہ، تاکہ وہ استلام کے لیے زیادہ آسانی ہو۔ وہ حجر اسود، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان جو ہے وہ چلتے تھے تاکہ ان کے لیے استلام کرنا آسان رہے، تو وہ استلام کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر ہر حال میں استلام کرتے تھے، ہر حال میں رکن یمانی کو چھوتے تھے اور حجر اسود کو بھی چومتے تھے، وہ دور سے یہ کام نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عمر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت سے محبت کی وجہ سے، ورنہ راجح رائے یہی ہے علماء کی اگر رش ہو اور انسان قریب نہ ہو تو انسان نہ استلام کرے۔ لیکن حضرت ابن عمر آپ کو پتہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بڑی شدت سے عمل کرتے تھے اور یہ ان کی آپ سے محبت تھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صناع الحیات اقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار